अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, तालीम के फ़रोग़ के लिए तो सभी लोग बातें करते रहते हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध भी और सिंध के वज़ीर तालीम भी कहते रहते हैं कि हम तालीम के लिए बहुत ज़्यादा कोशां हैं। और आप इस बात को भी जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो इनरोलमेंट है उसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर में इनरोलमेंट कितनी ज़्यादा है। गवर्नमेंट अस्पतालों, गवर्नमेंट स्कूलों में फैसिलिटीज़ की कमी होती है, उसकी वजह से पेरेंट्स का जो एतमाद है वो उन पर नहीं होता है, जिसकी वजह से हर वालिद की, वालिदैन की ये ख्वाहिश रहती है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, चाहे उन्हें अपना पेट काटना पड़े, 3 वक्त की बजाय 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो जो वालिदैन ये ऐसा सोचते हैं उनको देखें क्या सज़ा मिलती है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स अच्छे भी हैं यकीनन, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो वालिदैन का खून निचोड़ने में ही सिर्फ लगे रहते हैं। उन्होंने तालीम को कारोबार ही समझा हुआ है और कारोबार ही बनाया हुआ है, और अगर फ़ीस में थोड़ी ताख़ीर हो जाए तो उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। वो उस वीडियो में आप देखिए कि एक वालिद के साथ स्कूल की इंतज़ामिया ने क्या किया। उनकी बच्ची वहाँ 5वीं क्लास की तालिबा थी और वहाँ पढ़ती थी, उनके साथ उन्होंने क्या किया, ये वीडियो देखिए, इसमें आपको नज़र आएगा कि उन्होंने क्या किया, और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। स्मार्ट स्कूल है, इसकी मैनेजमेंट है। आज मुझे इतना मारा यहाँ पे। आज 15 तारीख है। ये पेरेंट्स है, प्लीज काइंडली आप ये बता देंगे मुझे मारा है या नहीं मारा है। इसकी कंप्लेंट बड़ों को करनी चाहिए। ठीक है सर, प्लीज बताएंगे आप मुझे मारा है। आप लोग के सामने मुझे मेरे बच्चों के साथ मारा है। ये तरीका नहीं होता जिस तरह उन्होंने बिहेव किया है। इस तरह से बिहेव किया है मुझे। आप भी सब खड़े हुए, स्मार्ट स्कूल है, मुझे मार के तशद्दुद करके स्कूल से निकाला है। इनकी लोकेशन बताएं, कौन सी वाली ब्रांच है। आप सब गवाह विटनेस हैं। ये आपने वीडियो देखी, ये वालिद थे, इनका नाम है सैयद अतर हुसैन और इनकी बेटी है जिनका नाम है मायाम जहरा। वो 5वीं क्लास की स्टूडेंट हैं और उनकी एज 9 साल है। और दी स्मार्ट स्कूल कैंट वे कैंपस सफूरा कोट की ये वीडियो है। वहाँ पर इनके साथ क्या हुआ है, इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हुआ है, आवाज़ उठाई है, सिविल सोसाइटी ने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन वो मकसद जो पेरेंट्स चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद इस बच्ची ने, मायाम ने, एक और वीडियो बनाई है और सोशल मीडिया पर शेयर की है और मदद की अपील की है। वो वीडियो सुनिए कि उसमें वो बच्ची क्या कह रही है। मेरा नाम मायाम जहरा है, मैं स्मार्ट स्कूल कैंट कैंपस में पढ़ती हूँ। 5 क्लास की मैं स्टूडेंट हूँ। जो वाक़या मेरे साथ और मेरे वालिद के साथ पेश आया है 15 सितंबर को स्कूल में, उसके लिए मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, वज़ीर तालीम वफाक, वज़ीर तालीम सिंध से गुजारिश करती हूँ कि इस स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस मासूम तालबा की, और कितना ज़्यादा असर हुआ है इस तालबा पर भी कि वो ख़ुद मजबूर हो गई हैं कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा के और जो बेहस हुकाम हैं, महकमा तालीम के जो बेहस हुकाम हैं, उन्हें उनका ज़मीर झंझोड़ें और उनसे इंसाफ तलब करें। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मायाम जहरा और उनके वालिद से अतर हुसैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। नदीम साहब बहुत, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले तो मायाम से बात करेंगे। मायाम बेटा, आप बताओ स्कूल में क्या हुआ था। जी, मैं स्कूल पढ़ने गई थी, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। फर्स्ट यूनिट में ही मुझे बाहर निकाल दिया था क्लास से। अच्छा, फिर मुझे पूरा दिन खड़ा रखा है और मुझे बंद भी कर दिया था। जब बाबा आए, मैंने बाबा को बताया है, तो बाबा वाइस प्रिंसिपल मिस असफिया के रूम में गए। वहाँ उन्होंने कहा जाएं आप अकाउंट में जाके बात करें। बाबा अकाउंट में गए। अकाउंट में एक लेडी थी और 2 अफराद थे। बाद लेडी से मुखातिब हुए हैं कि मेरी बच्ची को क्यों खड़ा रखा, तो 2 अफराद कहने लगे ये हमारा रूल है, 7 तारीख के बाद अगर फ़ी नहीं जमा कराएंगे तो हम यही करेंगे बच्चे के साथ। बाबा ने कहा ये पेरेंट्स से बात करने का कोई तरीका है, तो उन्होंने बाबा को धक्के दिए पहले और मारा है, और सीढ़ियों पे बाबा गिर भी गए और मुझे भी चोट लगी है और 2 बच्चियाँ और भी गिरी हैं वहाँ। जब बाबा बाहर आए, स्कूल से छोटा सा क्लिप बना ही रहे थे कि बाहर आके बाबा को गाड़ी तक उन्होंने मारते हुए लेके गए। कितने अफसोसनाक बात है। आप इस बच्ची की गुफ्तगू सुने। चलें, बड़ों के बारे में कहते हैं कि जी वो हो सकता है एग्जेजरेशन से काम लें, लेकिन बच्ची तो झूठ नहीं बोलेगी ना। उनके साथ जो हुआ, उनके फादर के साथ जो हुआ आपने सुना, और उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद पूछते हैं। अतर साहब बताइए उसके बाद क्या हुआ और क्या वजह क्या बनी। असल वजह कुछ नहीं है। असल वजह जो मैं समझाऊँ, उनका जो मास्टरमाइंड थी वाइस प्रिंसिपल थी जिनका नाम मिस असफिया है। बेसिकली जो
نارمل ایسے واقعات ہوتے ہیں اس میں پرنسپل یا وائس پرنسپل کو ہینڈل کرنا چاہیے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پری پلان تھے کہ جو بھی فادر یا جو بھی بچے ان کے بچوں کو ہم نے سزا دی ہے ظاہر سے وہ آ کے اسسٹ کریں گے کہ بھائی کیوں کیا ہے, تو انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم ان کو اس دوسرے روم میں بھیج دیں گے. ایز پر پلان مجھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں دوسرے روم میں بھیجا گیا ہے اور میرے ساتھ یہ تشدد کیا گیا ہے سارا. اس سے یہ ظاہر ہے صرف یہ آپ کے لیے ہی پلان نہیں تھا بلکہ وہ پیرنٹس اس طرح کرتے رہے ہوں گے. جی تمام تقریباً کافی پیرنٹس اس طرح سے کر رہے ہیں, وہ ان کو تھریٹ دے رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. تو آپ کیا ہیبیچول ہیں, فیس لیٹ ہمیشہ ہی لیٹ آپ کرتے تھے یا فیس نہیں دیتے تھے یا آپ نے پیسے دینے کو منع کر دیا تھا ان کو؟ نہیں سر, ہم کوئی ہیبیچول نہیں ہے. میں نے 15 تاریخ کی ان کو درخواست دی تھی اور یہ کرنٹ منتھ کی ایڈوانس فیس کا معاملہ ہے. میرے کوئی ڈیوز نہیں ہے. میں واچر لایا ہوں, ابھی میں میڈیا میں شو کر دوں, آ رہے ہیں اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. تو کرنٹ منتھ کا ایشو تھا, باقی کوئی ایشو نہیں تھا, اور وہ بھی صرف 7 دن ڈیلے فیس. یہ سارا انہوں نے میرے ساتھ کیا. اس اسکول میں آپ کے بچے کب سے پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے آپ کے اسکول میں؟ جی میرے 2 بچے اس اسکول میں, ایک بڑا بیٹا ہے جو 9th کلاس میں اور یہ دوسری بیٹی 5th کلاس میں. فرسٹ ڈے سے جب اسکول یہ سٹارٹ ہوا تھا, 9 سال ہو رہے ہیں جب سے میرا بچہ 9th کلاس میں آ چکا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, اور یہ 5th میں 2 بچے پڑھ رہے ہیں میرے. تو آپ کی لائلٹی کا تو انہوں نے آپ کو بھرپور صلہ دیا نا؟ جی بالکل. میرا بچہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ پوزیشن ہولڈر ہے اور پڑھائی میں ٹاپر ہے. اس کے میں سرٹیفکیٹس فائلس وغیرہ سب لائے ہوں, میں انشاءاللہ بھی شو کر دوں گا, اور بہت اچھا ہے. ہم تو پریشان ہیں کہ اب اس کا 9th کا سال ہے, ہماری سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اس کو ہم کہاں لے کے جائیں, کون سے اسکول میں لے کے جائیں, کیونکہ ابھی رجسٹریشن بھی جانے والی ہے. تو ابھی بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے دوسرا؟ نہیں جی, میرے دونوں بچے ابھی اسکول نہیں جا رہے. ایون کہ میری بچی راتوں کو چیز چیک کے رو کے اٹھ رہی ہے اور یہ کہتی ہے میں اس اسکول میں نہیں جاؤں گی. ایون کہ میں یونیفارم لایا ہوں, بچی کہہ رہی میں اس اسکول کا یونیفارم نہیں پہنوں گی اب کبھی. کون سا یونیفارم ہے؟ جی میں آپ کو شو کرتا ہوں. اور اچھا یہ یونیفارم, بیٹا یہ یونیفارم آپ پہنو گی دوبارہ آپ؟ کیوں؟ میرے بابا کو مارا ہے انہوں نے باقاعدہ, میں نہیں پہنوں گی. جی دیکھ لیں آپ. ندیم مرزا صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ دیکھیں یہ ہم نے جو یہ اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان بنائی یہ 2020 میں 2020 میں اسی وزن سے, کیونکہ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ پہلے یہ کم تھا. اب جب سے فرنچائز بیچنی شروع کی ہیں, سٹی اسکول نے یہ اسمارٹ اسکول جو ہے سٹی اسکول کا فرنچائز ہے, بیکن کا فرنچائز ہے, ایجوکیٹر الائڈ اسکول ہے. فرنچائز جو کاروباری لوگوں نے 10-15 لاکھ کی خرید کر آگے جو ہے وہ 20 25 30 لاکھ کی فرنچائز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ 20-25 لاکھ کی فرنچائز خریدتے ہیں, اسکول کا جو ایک ڈیزائن پیٹرن ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اپنا وہ لیتے ہیں, اسکول بناتے ہیں, اور 10% جو ہے وہ پروفٹ میں سے دیتے ہیں. تو یہ بیک وقت کیش پیمنٹ نہیں ہوتی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیک وقت دونوں آدمیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ٹیچرز کو بھی, والدین کو بھی, اور اپنے فرنچائز آنر کو بھی جو فرنچائز دے رہا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو بریک کرنے کے لیے جب یہ ہم نے یہ واقعہ اور اس قسم کے بہت سارے واقعات, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ابیر زہرا والا واقعہ ہوا تھا شہر پبلک اسکول کا جس میں بستہ ضبط کر لیا تھا, وہ بچی آج تک آؤٹ آف اسکول ہے, ڈی جی نے کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں. اچھا. شاہین پبلک کا جو واقعہ ہوا جس میں اس عورت نے, محمد علی زیبا جو تھے ان کے 3 بچے تھے, وہ لوگ بھی آؤٹ آف اسکول ہیں آج تک, کسی نے کوئی کنسیڈر نہیں کیا. یہ جو دونوں واقعات مطلب انہیں سزا دی گئی ہے, انہیں ایک ایگزامپل بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پیرنٹ احتجاج کرے گا, جی ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں, ہم انہیں ذبح کرتے رہیں, ان سے پیسے بٹورتے رہیں, ان کا خون چوستے رہیں, تو کوئی کچھ بھی نہیں کرے. لا کیا کہتا ہے پوچھیں مجھ سے؟ لا یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی فیس ڈیفالٹر ہے 4 مہینے کا, تو آپ اسے 2 مہینے کا نوٹس دے کر 6 مہینے بعد اس کو اسکول سے خارج کر سکتے ہیں, اس کا نام رول سے خارج کر سکتے ہیں. لیکن جب تک اس کا نام رول سے خارج نہیں ہوتا اس وقت تک نہ آپ اس کی آن لائن کلاس بلاک کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ اس کو اسکول آنے سے روک سکتے ہیں. اب یہاں صورت نہ ہی آپ بچے جو فیس کا معاملہ ہے وہ پیرنٹ اور اسکول کا ہے, تو آپ بچے سے فیس کے بارے میں ایک لفظ بات نہیں کر سکتے. جو ابھی کے ڈی جی نے اس واقعے کے بعد ایک سرکولر کہا کہ ہم پورے سندھ کو سرکولر نکالیں گے, بچوں سے فیس کی کوئی بات نہیں کرنی ہے. اب یہ تو ایک واقعہ نہیں ہے, میں ابھی آپ کو یہ 15 کا واقعہ 13 تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک اسکول ہے بلوچستان سجی کے پاس, گلستان جوہر میں, ڈائمنڈ سٹی نام تھا اس کا, وہ پھر برائٹ اسٹار اسکول ہو گیا. میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ اس کی موجود ہے. اور ان خاتون نے جو حافظہ ہیں پرنسپل,
जो उन्होंने नया स्कूल खरीदा है, जो उसको ब्राइट स्टार कर दिया है, उन्होंने बच्चों को फर्श पर बिठा दिया और कहा अपने अब्बा को फोन करके बताओ कि हमें जमीन पे बिठाया हुआ है। हीट स्ट्रोक आया था उसी दिन। सख्त गर्मी में जब बच्चे जमीन पे बैठे तो उन्होंने अपने एक बच्ची ने, 3 बच्चे थे, तो ये वालिदैन के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, या कंज्यूमर राइट्स आपकी जो एसोसिएशन है, काउंसिल है, वो इस पे क्या कर रही है और क्या हो सकता है, पेरेंट्स क्या करें इस पे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और सबसे बढ़कर ये जो पेरेंट्स हैं और ये बच्ची हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। कम अज कम इन्होंने हक की आवाज तो बुलंद की और साथ में नदीम मिर्जा साहब भी हैं माशाल्लाह। तो असल देखिए बात ये है कि ये आता कंज्यूमर राइट्स में ही है, क्योंकि जब किसी जगह आप पैसे देते हो, जहाँ पैसे फीस दे रहे हो, तो इसका मतलब कंज्यूमर राइट्स है। और दूसरी जैसे अभी आपने खुद फरमाया ना, तालीम दे रहे हैं, तो भाई ये तालीम नहीं दे रहे, तालीम बेचते हैं, बेसिकली कीमत वसूल करते हैं उसकी। लेकिन इस पे बकायदा जब पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इनके साथ बैठ के की, उस पे हमने बताया कि आप, किसी ने कहा जी सर्विसेज के ऊपर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर होता है तो वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके खिलाफ भी इस वक्त केस हो चुके हैं। तो इस पे जो भी स्कूल है उसकी, अगर आप देखें, नंबर 1 वायलेशन क्या है कि आपने बगैर बताए फीसें बढ़ा देते हैं। नंबर 2 वायलेशन क्या है, यूनिफॉर्म की आप एक्स्ट्रा चार्जेस करते थे। नंबर 3 वायलेशन क्या है, कापियां किताबें जिनकी कीमतें टोटल 1000-1200 रुपए बनते हैं, आप वो 3 से 3500 रुपए वसूल कर रहे होते हैं। यहां तक कि जिस स्कूल का स्मार्ट या सिटी स्कूल है, ये तो बैग भी अपने देते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस वक्त इस इश्यूज को आराम से कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कोर्ट्स में ले जाया जा सकता है। और एक चीज और है, इसमें कोई वकील करने की जरूरत नहीं होती, कि हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक तो एफआईआर माशाल्लाह इस पे लॉन्च हुई है, हमने भी कहा था कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि जब अगर मिसाल के तौर पे कहीं कोई मिलावट पाई जाती है या कोई ऐसा काम होता है तो उसके खिलाफ भी तो एफआईआर कटती है ना। तो इसके इन्होंने भी तो बच्चों के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ ज्यादती की है, तो एफआईआर कट गई। एक ये हो गया। दूसरा, मैं समझता हूं कि इसको कंज्यूमर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए कि ये शख्स वायलेशन इसने की है कि एक तो उस बच्ची के साथ और एक उसके पेरेंट्स के साथ। देखें, मेरे पास इन्हीं के स्मार्ट स्कूल्स के 2-3 और केस हैं जो कि मैं नदीम मिर्जा साहब से भी डिस्कस किए हैं, कि उसमें वो किताबों के नाम से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, यानी कि किताबें कुछ और कीमत की है, वो कीमतें ज्यादा ले रहे हैं। तो एक नोटिस मैं ये समझता हूं कि ये जो डीजी साहब बैठे हैं, जो डायरेक्टर जनरल जिनको बनाकर बिठाया गया है, जो नाम नहाद के हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस तरह के डीजी हैं, किसने, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डीजी बनाया है। आप बिलीव करें कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये डीजी हैं प्राइवेट स्कूलों की प्रोटेक्शन करने के। हालांकि ये डीजी होने चाहिए थे कि जो स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ ज्यादती होती है उसको देखें। अब इस वक्त अगर कितने रजिस्टर्ड स्कूल हैं, वो इनको अगर पूछे तो ये उंगलियों में जरूर बता देंगे, लेकिन अब रजिस्टर्ड स्कूल इन्हीं के नाक के नीचे काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? तो आपका ये मशवरा है शकील साहब के कंज्यूमर कोर्ट्स में जरूर जाना चाहिए पेरेंट्स को? जी बिल्कुल जाना चाहिए, और इसमें जो भी हमसे भी हेल्प चाहिए हम भी वो हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब। और जनाब अतर साहब, ये बताइए, एक तो शकील बेग साहब ने आपको बताया कंज्यूमर कोर्ट्स में भी आप जरूर जाएं और उनसे जरूर बात करें, और सही कि एफआईआर आपने कटवाई है, इसमें क्या आपने क्या मुतालबा रखा है, क्या मुद्दा क्या आपका? जी, एफआईआर जो मैंने कटाई है, इसमें मुतालबा मैंने रखा है जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको वाकई में जो सजा होती है, एक्चुअल सजा, कि सिर्फ पेपर वर्क में सजा नहीं, प्रॉपर उनको सजा दी जाए। प्लस स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है सस्पेंड की है, सस्पेंड नहीं, इसको कैंसिल किया जाए फौरी तौर पे। अच्छा ठीक है। और बच्चों के हवाले से आपने क्या फैसला किया है? जी, बच्चों के हवाले से मैंने अपने बच्चों के हवाले से फैसला किया है कि मैं एज सून एज पॉसिबल इनको कहीं ट्रांसफर करूं, क्योंकि एजुकेशन का मामला है। प्लस मैं दीगर पेरेंट्स को भी बताता चलूं कि हमारा मकसद सिर्फ जो इसकी जो मैनेजमेंट है स्कूल की, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई हुई है। बाकी हम चाहते हैं अगर ये मैनेजमेंट वहां से मूव कर जाती है, दूसरी मैनेजमेंट आ जाती है, तो स्कूल ओपन करें और बच्चों को तालीम दें। बेटा, आप सोच रही हो, क्या प्लान है आपका, कौन से स्कूल में जाने का इरादा है आपका? इस स्कूल में तो मैं नहीं पढ़ूंगी अब। पहले आपका क्या इरादा था? स्कूल ये पहले सही लगता था आपको? पहले भी सही नहीं रखता था, पहले भी यानी कि टीचरें भी बदलती थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था। अच्छा, तो अभी फिर आप किसी और प्राइवेट स्कूल में जाना चाहती हो या सरकारी स्कूल में जाने का आपका इरादा है? मैं किसी और प्राइवेट में या जाना चाहती हूँ, किसी और स्कूल में। और दूसरे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगी? और भी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ऐसे मुख्तलिफ स्कूल ऐसे वाक़यात करते होंगे। आपने वीडियो बनाई है, बड़ी हिम्मत की। अब
جی ان بچوں کے لیے بھی سب کو آواز اٹھانی چاہیے. ان کو بھی وہ بند کر دیتے تھے. 2-3 بچیاں اور بھی تھیں, ان کو یعنی کہ بند کر دیتے تھے, سزا اٹھک بیٹھک سب کراتے تھے ان کے اسی اسکول میں. اسی اسکول میں. لیکن دیکھیں ان کے والدین جو ہے وہ پریشر میں کسی وجہ سے خاموش رہیں. تو آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے, آپ پیغام دو, لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا پیغام دینا چاہو گی؟ میں پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ اسکول کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. جو اس کے آنر ہیں جو بھی ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ندیم مرزا صاحب, دیکھیں اس صورتحال پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آگے وے فارورڈ کیا ہے آپ کے؟ بس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک اپنا سینڈیکیٹ بنایا ہوا, لوگ مافیا کہتے ہیں, مافیا سینڈیکیٹ ہے یہ, کوئی 400-500 اسکول سسٹمز ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے, ان کی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک اسکول کھولیں, اس کو ڈیکوریٹ کریں, ایک بدتمیز سی خاتون بٹھا دیں فرنٹ آفس پر, جس کا کام ہی ریکوری کرنا اور والدین کی بے عزتی کرنا ہے. جو بھی بندہ گھستا ہے اس کی وہ بے عزتی کرتے ہیں. بے عزتی کرنے کے بعد وہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں کو بلا کر لے کر آؤ, جیسے ملزمان کو بلا کر لے کر آتے ہیں. بس آخری بات کیا ہوگی آپ کی ٹائم پر؟ میں اس وزیر تعلیم سندھ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ڈی جی پرائیویٹ اسکولز اور رافعہ ملا کو فوراً ٹرانسفر کریں. جب سے یہ ریگولیٹر بنائے 15 سال سے یہی ڈی جی ہے, اور یہ ریگولیٹر نہیں ہے, یہ فیسیلیٹیٹر ہے. ٹھیک ہے ندیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عطر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بیٹا آپ کا شکریہ, آپ یہاں موجود ہیں, اور یہ بات صحیح ہے, آپ کی ہمت ہے, آپ نے آواز اٹھائی اور یہ آواز اٹھاتے رہیں, باقی لوگوں سے بھی کوارڈینیٹ کرتے رہیں. اور ناظرین یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے اسکول انتظامیہ کے فون نمبرز پر جو فیس کی سلپ پہ ان کا فون نمبر دیا ہوا, پی ٹی سی ایل کا نمبر, اس پہ ہماری ٹیم فون کرتی رہی ہے, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, اس کو پک نہیں کیا فون کو. وزیر تعلیم جناب سید سردار شاہ صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بارہا انہوں نے بھی اپنا فون نہیں اٹھایا, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تاہم ہماری کوشش ہے کہ ہم اس حوالے سے اگر کوئی مزید اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے. اور یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مسائل کی اب کیا صورتحال ہے, ملازمین کے مسائل کی اب کیا صورتحال ہے, پینشن اور واجبات کی ادائیگی کی اب کیا صورتحال ہے. یہاں لیتے ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کے مسائل کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالعظیم صاحب جو کہ چیئرمین ہیں وطن پرست یونین واٹر بورڈ کے, اور پاک سرزمین پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس یونین کا. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے, یہ بھی واٹر بورڈ کی ایک یونین ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد لودھی صاحب جو اسی یونین کے صدر ہیں. بہت شکریہ آپ کا سب کا جوائن کرنے کا. سہیل میمن صاحب آپ سے اپڈیٹ لینا چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیے کہ پینشنرز کو ابھی تک پینشن نہیں ملی ہے, میکسیمم لوگوں کو, کتنے گریڈ تک والوں کو ملی ہے اور باقی والوں کو نہیں ملی, واجبات کی کیا صورتحال ہے؟ جناب 1 گریڈ سے 7 گریڈ تک کی جو ہے وہ پینشن ہوئی تھی بدھ تک, اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ابھی تک 16 گریڈ مگر 8, 9, 10, 11, 16 گریڈ تک کی پینشن نہیں آئی. اور ایون یہ کہ آج آفیسر ایسوسیشن کی ریٹائر تنظیم جو بنی ہے انہوں نے بھی آنا تھا, شاید مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے, یعنی آفیسرس کو بھی اب یہ تکالیف کا سامنا تو ہے. اور یہ ایم ڈی نے باقاعدہ اپنے دستخط سے سرکولر جاری کیا تھا جولائی میں, جو لیٹر جاری ہوا جولائی میں. انہوں نے 2 لیٹر جاری کیے تھے, پہلے 20 کروڑ پھر اس کو 10 کروڑ کر دیا کہ 10 کروڑ ماہانہ. تو اس وقت جو ہے وہ 10 تو پھر وہ کروڑ نہیں میں ملا, سے 10 کروڑ ماہانہ نہیں ملا. نہیں, وجہ پینشن جو ہے وہ تو انہوں نے ڈی ایم ڈی فائنانس نے جو ہے کرنا ہوتا. تو 1 کروڑ کی ٹوٹل جو ہے ابھی تک ادائیگی اس میں مد میں ہوئی ہے, 1 کروڑ 40 لاکھ کی واجبات کی مد میں. اچھا, اور پینشن کی مد میں کتنی ہوئی ہے؟ پینشن کی مد میں تو 7 گریڈ تک کا ہوا, تو اس کا زیادہ وہ تو ایک الگ ہی ہیڈ ہی الگ ہے نا, اس کا تو دینا ہی ہوتا. تو وہ تو 4 کروڑ تھا نا, 4 کروڑ واجبات میں دینے تھے, 4 کروڑ پینشن میں دینے تھے. نہیں, 10 کروڑ پہ تو انہوں نے واجبات کی مد میں دینے. اچھا نہیں, ٹوٹل 10 کروڑ روپے تھے, جو لیٹر میں نے بھی پڑھا ہے وہ لیٹر میرے پاس بھی ہے. اچھا, اس پہ تو جو فائنانس کے لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی تھی, وہ آن دا ریکارڈ نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن آف دا ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 8 کروڑ روپے کی ادائیگی پچھلے مہینے اگست میں کی ہے. نہیں جناب, بالکل غلط بیان نہیں کر رہے. ہمارے پاس باقاعدہ پروف کے ساتھ کہ کن کن لوگوں کو ادائیگی 1 کروڑ اور 40 لاکھ روپے کی اب تک ادائیگی. اچھا, اس میں لسٹ بھی بھیجی ہے انہوں نے, بتا رہے تھے کہ دسمبر 2019 کے کچھ کیسز تھے ان کو کیے, پھر اسی طرح جنوری میں کیے, پھر اس کے بعد نہیں, وہ لسٹ جھوٹ اور غلط بیانی پر مبنی ہے. اچھا, تو جناب شاہد صاحب آپ بتائیے کیا صورتحال ہے, یہ بتائیے کہ میڈیکل کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. ہم نے پچھلے پروگرام سے بات کی تھی ملازمین کو میڈیکل کی سہولیات کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اختر صاحب میٹرو ون اور آپ کی کاوشوں سے تھوڑا سا جو واٹر بورڈ میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی اس معاملے میں، کیونکہ بالکل ہی اس کو میڈیکل کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا گیا تھا. آؤٹ اسٹیشن کی حالت ابھی بھی ویسی ہی ہے، ابھی ڈسپینسریز آن نہیں ہوئی ہیں، اور ہمارے بہت سارے اسٹاف ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور جو حاضر سروس ہیں، جن کی ماہانہ جو دوائیاں ہیں، جو ان کو میڈیسنز چاہیے، وہ ابھی جو ہے وہ اویل نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، تو یہ اطلاعات آئی تھیں ہمارے پاس واٹر بورڈ کے ہی ذرائع سے کہ وہاں ڈسپینسریز کی کچھ صفائی کا کام شروع ہوا ہے، کچھ وہاں سامان فراہم کرنے کے حوالے سے کچھ اقدامات ہوئے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ایمبولینسز کی ریکوزیشن بھی ہو چکی ہے. سہیل صاحب، اس پہ کیا آپ کے پاس کیا معلومات؟ جناب انہوں نے کر تو دی تھی، مگر ڈی ایم ایس جو ہے ہمارا نااہل آدمی ہے. سب سے بڑا مسئلہ تھی نااہلی. ڈی ایم ڈی ایڈمنسٹریشن اور ہیومن ریسورسز نے آپ سے باقاعدہ آن لائن بات چینل پہ بھی آئے تھے، پروگرام میں آئے، اور انہوں نے اس پہ بڑے ایفرٹس کیے، تمام تر جو ہے نوٹ شیٹ وغیرہ، مگر ڈی ایم ایس جو ہے ہمارا وہ نااہل ترین ہے. کیوں آرڈر آ گئے تو پھر وہ اس کے بعد تو ڈی ایم ڈی نے آرڈر پاس آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. وہ نااہل ترین اس لیے کہ وہ سست آدمی، اور وہ اس میں دلچسپی نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈسپینسریز کھل گئیں اور میڈیسنس وہیں سے ملنے لگ گئیں تو میڈیکل اسٹوروں سے، لیبارٹریوں سے اور ہاسپٹل سے جو ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ کیسے چلے گا. چلیے جناب عبدالعظیم صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. اور آپ کی یونین کب بنی ہے؟ کیا آپ لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ اب تک آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے ملازمین کے لیے؟ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اختر صاحب، جب پاک سرزمین پارٹی معروض وجود میں آئی تو مصطفیٰ کمال بھائی نے اس شہر کے لیے جو کوششیں کی اور ہمیں یہ ہدایت کی کہ بھائی آپ لیبر فیڈریشن کا قیام جو ہے معروض وجود میں لایا جائے. تو لیبر فیڈریشن کا ہم نے قیام مصطفیٰ بھائی نے جو ہے بنوائی. پھر اس کے بعد تمام اداروں میں وطن پرس یونین کے نام سے جو ہے یونین رجسٹرڈ کرائی. اسی طریقے سے واٹر بورڈ میں بھی وطن پرس لیبر یونین تقریباً 4-4.5 سال ہو گئے ہیں، وہ رجسٹرڈ ہے پی ایس پی کے حوالے سے نا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے ہمارا موقف یہ ہے، جو مصطفیٰ کمال بھائی کی جو ہدایت ہے، جو ان کا فکر و فلسفہ ہے کہ واٹر بورڈ ہی نہیں، جہاں جہاں مظلوموں کے جو ہے حقوق غصب کیے جائیں گے ہم ان کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے رہیں گے. اور واٹر بورڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ابھی ماحول ہے کہ نجکاری کے حوالے سے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی ہم اس کے خلاف جو ہے جدوجہد کریں گے، احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ. چلیں اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ٹیلی فون لائن پر، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، شاید انہیں آواز. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں کالر کو آواز نہیں جا رہی ہے. ہماری ٹیکنیکل ٹیم دیکھ رہی ہے، انہیں جیسے آواز آئے گی تو ہم انہیں دوبارہ لائن پر لے لیں گے. تو اچھا جی، آپ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کی جو جدوجہد ہے، کیا آپ اکیلے جدوجہد کر رہے ہیں یا کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں، یا جو ایک ورکنگ کونسل بنی ہے تمام یونینز کی، اس میں آپ شریک ہیں؟ نہیں، ابھی تو ہم اس میں شریک نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی دعوت دی گئی ہے ورکنگ کونسل کے حوالے سے. لیکن چونکہ سہیل محمد بھائی نے ہم سے رابطہ کیا، یہ بھی ان کی بھی اپنی ایک یونین ہے، یہ بھی بڑے ذمہ دار ہیں اپنی یونین کے، اور جو ہے ہم اس کے حوالے سے اپنی جو ہے مرکز سے اس کا لائحہ عمل بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں اوپر سے ہدایت بھی ہے. ویسے یہ بتائیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے آپ کام کرنے کے لیے یونین بنائی ہے آپ نے، اور اس کے لیے اگر مزدوروں کے حق کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعوت کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے؟ ہم خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم نے رابطہ کیا، ہم ساتھ ہیں. چلیں ہم کالر سے بات کر لیں دوبارہ، اگین ہمارا رابطہ ہوا ہے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ان کی. اچھا، تو اس حوالے سے آپ لائحہ عمل بنائیں گے؟ نہیں، ہمارا لائحہ عمل بن بھی رہا ہے اور بنائیں گے، مزید اس کو بہتری کی طرف بھی لے کے آئیں گے. اور جو ہے واٹر بورڈ کے ملازمین کے حقوق کی جدوجہد کے لیے ہم انتہا تک جائیں گے. اور ایک سازش یہ بھی ہو رہی ہے اختر صاحب یہاں پہ کہ واٹر بورڈ میں جو مصطفیٰ کمال بھائی نے جو ہے 6-6.5 ہزار جو روزگار فراہم کیا تھا 2008 میں، اچھا، تو اس کو بھی نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو ہم اس سازش کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم جو ہے ایک بھی ملازمین کو نکلنے
نہیں دیں گے. کون سازش کر رہا ہے؟ اس کے خلاف جو ہے آپ کو پتہ ہے جو ہے اگینسٹ ہماری جو ہے اپوزیشن ہے اور اس میں جو ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی شامل ہے اس میں, واٹر بورڈ کے کچھ افسران بھی شامل ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ایک ملازمین کو بھی نہیں نکلنے دیں گے, ہم ان کے روزگار کا تحفظ کریں گے. یہ مصطفیٰ بھائی کا جو ہے, مصطفیٰ کمال بھائی کا ویژن ہے یہ کہ کسی کے روزگار سے ہم نہیں کھیلنے دیں گے کسی. چلیں دیکھتے ہیں آپ کیا جدوجہد کرتے ہیں, آپ کی جدوجہد نظر آئے گی تو پھر ضرور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور یہ بتائیے کہ شہر میں پانی کی قلت ہے بہت سارے علاقوں میں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی قلت کے حوالے سے تو میں پہلے اس پہ بھی آتا ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اختر بھائی کہ واٹر بورڈ جو ہے بیسیکلی جو ہے عوامی خدمت کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے یا پرائیویٹ پارٹنر کے طور پہ لوگوں کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کا برڈن جو ہے شہر کراچی کے لوگوں میں پڑے گا. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب نے, جو چیئرمین بھی ہے واٹر بورڈ کے, انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم واٹر بورڈ کو جو ہے منافع بخش ادارہ بنائیں گے پرائیویٹائزیشن کر کے یا پرائیویٹ پارٹنر لوگوں کو اپائنٹ کر کے. تو اس کا تو وہی کیسی والا حل ہو جائے گا جس طریقے سے کیسی کے میں جو بل دیا جاتا ہے 15,000 20,000, تو واٹر بورڈ کے کا بھی بل جو ہے عوام تک ایسے ہی پہنچے گا. چلیں تو سہیل میمن صاحب آپ بتائیں کہ کیا پانی نہیں ہے واٹر بورڈ کے پاس؟ جناب پانی کے کوئی قلت نہیں ہے. یہ تقریباً ڈیلی روزانہ جو ہے 1 کروڑ گیلن پانی تو جو ہے ٹینکر کے ذریعے. پھر لوگوں کو پانی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ لوگوں کے پاس پانی کیوں نہیں جاتا؟ واٹر ٹینکر تو بھر کے جا رہے ہوتے ہیں, ہائیڈرنٹ سارے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کو دینے کے لیے پانی ہے واٹر بورڈ کے پاس. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کو چلانا ہی نہیں چاہتے پرائیویٹ سیکٹر کے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس وقت جو ہمارے پوری انتظامیہ انجینئر سے لے کے آفیسر تک بدعنوانی کے حوالے سے گلے تک ہیں, اور بہت سی ایجنسیز انکوائری کر رہی ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سسٹم کو اتنا ڈسٹرب کر دیا جائے کہ سسٹم ڈسٹرب ہوگا تو اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جانا آسانی ہے. پانی ہمیں کراچی جو آ رہا ہے وہ طریقے سے آ رہا ہے, پورا آ رہا ہے, مگر اس کو بیچ میں سے ہی جو ہے شارٹ فال کر دیا جاتا ہے. بڈیروں کی زمینیں اور بہت سی آ جاتی ہیں پپری سے پہلے, تو وہاں جو ہے وہاں پانی چلا جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ کینال اوور فلو کر دی جاتی ہے گجوں سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بلک سپلائی تھے, تو یہ ایم ڈی صاحب براہ راست. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پری پلانڈ ہوتا ہے, اوور فلو ہو جائے تب بھی پلاننگ میں شامل ہوتا ہے, کوئی لائن پھٹ جائے وہ بھی پلاننگ میں شامل ہوتی ہے. پلاننگ سے کیا جاتا ہے. لائنیں تو بہت پھٹتی رہتی ہیں. لائنیں تو اصل میں بات ہے کہ ہمارے ہر مہینے 1-2 فورتھ فیز اور پرویز مشرف نے جو افتتاح کیا تھا پاور پلانٹ کا, اس کو 1 سال میں اس زمانے ہو جانا چاہیے تھا کہ جیسے ہی ہمارا دھاویجی پمپ ہاؤس جو ہے کئی کا بریک ڈاؤن ہو تو ہمارا پلانٹ چل جائے. وہ آج تک جو اسی طرح پڑا ہوا. وہ اصل تو یہی ہمارے ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ چیف انجینئر بھی رہے, ان کی ذمہ داری پہ تھا اس وقت یہ باقاعدہ اس سسٹم کو دیکھ رہے تھے. اس سسٹم کو انہیں کب کا کر دینا چاہیے تھا, آج سے 6-7 سال پہلے, بلکہ 8 سال پہلے. پرویز مشرف کے دور کو 30 سال ہو رہے ہیں, 25 سال تو ہو ہی ہوگا نا یہ لوگ. تو اس صورتحال میں اگر دھاویجی کا وہ ہمارا فیس الیکٹرک کا ہمارا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا بریک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں, نہ ہماری لائنیں بسٹ ہوں گی. اور جب لائنیں بسٹ ہوں گی تو ان کو پیرا 58 پہ کام کرنے کو موقع ملتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو کراچی شہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ دھاویجی کے اندر ہماری واٹر جنریشن سے جو پلانٹ بننا تھا اور تقریباً اس پہ کام ہوا ہوا, اگر آپ وہاں وزٹ کر لیں تو پلانٹ یہ وہ اس کے بہترین مشینری انسٹالیشن ہوئی ہے, آن نہیں ہوا. اس کو آن کرنے کے لیے جو تھوڑا بہت کام رہ گیا وہ کر لیں گے, اور ان کو کب کا کر لینا چاہیے تھا. تو اس کو تو یہ میٹرو کی ٹیم کو چلیں ہم اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر اگین دوبارہ سے ہیں. السلام علیکم جناب اشر صاحب. وعلیکم السلام. آپ سر میں آپ سے یہ بات کرنا جی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ واٹر بورڈ میں چور بازاری عام ہے, ٹھیک ہے؟ جی بولیں آپ. واٹر بورڈ میں چور بازاری عام ہے. یہاں کا ایک لائن مین جو ہے نا وہ ہزاروں روپے تنخواہ کے علاوہ کما کے لے کے جاتا ہے, اور نہیں ہے تو پروف آپ آگے دیکھیں کہ جہاں جائے گا وہ انلیگل کنیکشن. ہر ایک کیا جائیں گے آپ بولیں گے انلیگل کنیکشن. بھائی انلیگل کنیکشن کون دیتا ہے؟ لائن مین ہی دیتے ہیں نا, یہ پیسے لے کے. میں پی سی ایچ ایس سے بات کر رہا ہوں. پی سی ایچ ایس بلاک 3 اور بلاک 2 بھرا پڑا ہوا ہے.
इसमें लाइन का जितने भी ज्यादातर कनेक्शन है सब इलीगल है। फिर आपका हाइडेंट है, गुलाम नबी टैंकर माफिया का सरगना, सही है। अच्छा देखिए, हम इस तरह से किसी को पर्सनली तो हम नहीं कह सकते, बहरहाल आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हम नहीं कह सकते। तो आप क्या, आपके ख्याल में कैसे बेहतरी आएगी, क्या कहना चाहेंगे? बस आखिरी बात कर दें। अच्छा सर की लाइन में ड्रॉप हो गई है, लेकिन ये जो बात है, ये असल में लोगों को जो गुस्सा है, लोगों में जो गम है कि उन्हें पानी नहीं मिलता, लाइनों में पानी नहीं आता उनके पास, और टैंकर चल रहे होते हैं और सारी रात चल रहे होते हैं। आखिरी बात आप क्या कहेंगे? जब टाइम और शॉर्ट है, बस आखिरी बात है। तो प्री प्लानिंग काम किया जा रहा है, कर रहे हैं। आप ये देखें, जब मुस्तफा कमाल भाई सिटी नाजिम थे तो जहां बल्दिया जैसे इलाकों में साल से पानी नहीं था, किमाड़ी जैसे इलाके में साल से पानी नहीं था, तो मुस्तफा कमाल भाई सिंसियर थे ना इस शहर कराची से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की आवाम से। उन्होंने बल्दिया पानी पहुंचाया, उन्होंने किमाड़ी पानी पहुंचाया। फिर उसके बाद प्री प्लानिंग जो है 170 अनलीगल कनेक्शन दे दिए गए वहां पे, जिस पे बल्दिया का पानी मुतासिर हुआ, किमाड़ी का पानी मुतासिर हुआ, सेंट्रल का पानी मुतासिर हुआ। तो ये देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वाटर बोर्ड के अफसरान क्या कर रहे हैं, ये इंतहाई करप्ट दर्जे के लोग हैं, ये अरबपति लोग बन गए। इनको मजदूरों से, वाटर बोर्ड के मजदूरों से कोई मोहब्बत नहीं है, ना यहाँ की आवाम से कोई मोहब्बत है, ये आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। तो लिहाजा पीएसपी का नजरिया ये है, मुस्तफा कमाल भाई का नजरिया है, मैं दो बात करूंगा कि पीएसपी इस शहर कराची में और वाटर बोर्ड, वतन परस्त लेबर यूनियन पीएसपी कोई भी जो मजदूरों के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होने देगी, और शहर कराची के मसाइल को हल करते रहेंगे मुस्तफा भाई की क़यादत। चलें, मुझे उम्मीद है कि आपने जो बातें की हैं इसके आप सबूत भी हमें फराहम करेंगे ताकि हम इस पर मजीद जो है बात कर सकें। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमने वाटर बोर्ड के हवाले से बातचीत की है और अब हम आगे अपने आने वाले शोज में मजीद भी इस पर बात करते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।